الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آپ سن چکے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ 8 دن تک روزہ رکھتے تھے۔ 8 دن تک روزہ رکھتے تھے، نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے۔ سامعین کرام، خود سوچیں، جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے تو معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ کے آقا و مولا، جان کائنات، تاجدار انبیاء، افضل الانبیاء، آمینہ کے مائی کے لال، عبداللہ کے چاند، رب کے محبوب، سیدنا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہوگی۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 175، بخاری شریف حصہ اول صفحہ نمبر 263، کائنات کے والی آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے، یعنی آپ نہ سحری کھاتے نہ شام کو کھاتے، متواتر روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ 21 دن بلکہ 40 دن تک نہ کھاتے نہ پیتے۔ جب صحابہ کرام نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح روزے رکھتے ہوئے دیکھا تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا پر عمل کرتے ہوئے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کچھ دن تو انہوں نے روزے رکھے، صحابہ کرام کی حالت بگڑ گئی، چہرے اتر گئے، جسم لاغر ہو گئے، کیونکہ دن کو مزدوری کرتے تھے اور رات کو عبادت کرتے تھے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو دیکھا تو فرمایا، میرے غلاموں کیا بات ہے، تم کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی آپ کی طرح وصال کے روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیدر پہ روزے نہ رکھو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو متواتر روزے رکھتے ہیں اور ہمیں آپ منع فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا اور پلاتا بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح صرف بشر ہی نہیں بلکہ میں تو خدائے ذوالجلال کی طرف سے نور بھی بن کر آیا ہوں۔ یہ مت سمجھو کہ تم بشر ہو تو میں بھی بشر ہوں، ہاں بشر ہوں، لیکن بشر کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نور بنا کر بھی بھیجا ہے، میں اللہ کی طرف سے نور بھی بن کر آیا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ محترم سامعین کرام، غور فرمائیں، جب صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آپ ذرا بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 463 کو پڑھ کر دیکھیے۔ 6 مرتبہ مختلف الفاظ میں فرمایا، کہیں یوں فرمایا، انی لست مثلکم انی اطعم و اسقی، میں تمہاری مثل نہیں ہوں، مجھے کھلایا پلایا جاتا ہے۔ کہیں اس طرح فرمایا، میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں، مجھے کھلایا اور سیراب کیا جاتا ہے۔ اور کہیں اس طرح فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات اس طرح گزارتا ہوں کہ ایک کھلانے والا
کھلاتا ہے، پلانے والا پلاتا ہے۔ کہیں یوں فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میں رات گزارتا ہوں، ایک کھلانے والا مجھے کھلا دیتا ہے اور پلانے والا پلا دیتا ہے۔ اور کہیں یوں فرمایا میں تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے، میں رات گزارتا ہوں، مجھے میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام نے حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام جوابات میں اپنی بشریت کے متعلق واضح تشریح فرما دی کہ اے لوگوں، اگرچہ میں انسان ہوں، بشر ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کی مخلوق ہوں، مگر یاد رکھو میری بشریت عام لوگوں کی بشریت کی طرح نہیں۔ غور فرمائیے، جب نبی کریم علیہ السلام نے ایکم مثلی فرمایا تو مخاطب کون لوگ تھے؟ کیا آج کل کے عام انسان تھے؟ نہیں۔ کیا 15ویں 14ویں صدی کا نجدی ملا تھا؟ نہیں۔ کیا اللہ کے ولی تھے؟ نہیں۔ کیا کتب تھے، داتا تھے، ابدال تھے، اغواس تھے؟ نہیں، بلکہ وہ صحابہ کرام تھے۔ وہ کون تھے؟ صحابہ کرام تھے کہ جن کی شان بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، مشکات شریف میں ہے، میرے صحابہ کرام کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کو حضور اپنے صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کرام کو گالیاں ہرگز نہ دو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی احد پہاڑ کے برابر صدقہ دے، تم میں سے کوئی احد پہاڑ، یہ پہاڑ کا نام احد ہے، احد پہاڑ کے برابر صدقہ دے تو میرے صحابہ کرام کی ایک مد یعنی ایک مٹھی اور نصف مد یعنی آدھی مٹھی کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے۔ اللہ، جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے برابری کا ہمسر ڈھونڈنے کے لیے اعلان فرمایا کہ تم میں کون ہے جو میری مثل ہے، یعنی میری طرح ہے، تو ان میں صدیق اکبر موجود، فاروق اعظم بھی موجود، عثمان غنی بھی موجود تھے، شیر خدا علی مرتضیٰ بھی، عبداللہ بن مسعود بھی موجود تھے، بلال حبشی بھی، حتیٰ کہ ہزاروں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی موجود تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ جیسے، ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ جیسے، چلو بلال برابری کا دعویٰ نہ کرتے تو نہ صحیح، عبداللہ ابن مسعود مثلی کا دعویٰ نہ کرتے تو نہ صحیح، کم از کم علی شیر خدا کہہ دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، آپ کے داماد، آپ کے والد، میں آپ کے چچا کا بیٹا ہوں، آپ کے والد میرے والد دونوں سگے بھائی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مثل ہوں۔ لیکن حدیث شریف گواہ ہے کہ نہ علی شیر خدا نے کہا، نہ فاروق اعظم نے کہا، نہ صدیق اکبر نے برابری کا دعویٰ کیا، بلکہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 7 صحابہ کرام تو یوں عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ، گویا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہماری مثل نہیں، لیکن آج کل کا وہابی اپنے جلسوں میں برملا کہتے ہیں کہ حضور ہماری